والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ عبس ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 42 آیات ہیں. اس سورہ میں اللہ نے دعوت کے بعض آداب اور بنیادی اسلامی عقائد بیان فرمائے ہیں. اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ایک خاص پس منظر اور شان نزول تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے. جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں، قرطبی ہے، ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اس طرح حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر ان آیات کا جو سبب نزول اور پس منظر بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی خدمت میں قریش کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل بن حشام تھا، عباس بن عبد المطلب تھے جو اس وقت ابھی کافر تھے، امیہ بن خلف تھا، ولید بن مغیرہ تھا. انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی حقیقت سمجھا رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، ایمان کی طرف متوجہ فرما رہے تھے. اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک نابینا صحابی تھے وہ تشریف لے آئے. انہیں علم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند سرداروں کو دعوت دینے میں مصروف ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ. اے اللہ کے رسول، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھائیں. جو کلام اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے وہ کلام
مجھے بھی سنائیں۔ اور یہ کلمہ انہوں نے بار بار کہا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، علمنی مما علمک اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ دخل اندازی اور قطع کلامی ناگوار گزری کہ میں دعوت دینے میں مصروف ہوں، اس موقع پر اسے میری بات کا سلسلہ کاٹنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بے وقت آ گیا اور اب بار بار مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے میری دعوت سے ان میں سے کوئی سردار ایمان قبول کر لے اور الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں۔ ایک سردار کے قبول کرنے سے، ایمان قبول کرنے سے ممکن ہے کہ اس کا پورا قبیلہ ایمان قبول کر لے، اور ایسی مثالیں پیش آئیں۔ ایسا ہوا کہ بعض قبیلوں کے سرداروں نے ایمان قبول کیا تو اس قبیلے کے سارے ہی افراد نے ایمان قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری اور آپ کی طبیعت کا ملال اور ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ دین کی دعوت کی بنیاد پر تھی کہ عبداللہ تو ہمہ وقت کا حاضر باش ہے، کسی وقت بھی استفادہ کر سکتا ہے، اور یہ تو کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں، آج موقع ملا ہے تو ممکن ہے یہ بات کو سمجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری سی ہوئی، اس پر اللہ نے یہ آیات اتاری، فرمایا ابسا وتولا۔ میں تو یوں ترجمہ کروں گا، اگرچہ واحد کا صیغہ ہے، ایک کے لیے لفظ استعمال ہوا، لیکن میں تو یوں ترجمہ کروں گا، ادب کا ترجمہ، ان کے چہرے پر بل پڑ گئے، وہ چین بجبی ہو گئے، وتولا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ اس لیے اللہ اکبر، اللہ ایمان والوں کی کتنی دلداری کرتا ہے، کتنی دل جوئی کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تنبیہ فرما رہے، اگرچہ تنبیہ میں بھی محبت کے انداز کو ملحوظ رکھا ہے۔ یوں نہیں فرمایا ابستا وتولیتا، تیرے چہرے پر بل پڑ گئے، تو نے منہ پھیر لیا، یوں نہیں فرمایا ابسا وتولا۔ اور میں تو ادب کے ساتھ یوں ترجمہ کر رہا ہوں، ان کے چہرے پر، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کے چہرے پر بل پڑ گئے اور میرے محبوب نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ میرے محبوب کے پاس ایک نابینا آیا۔ ان سرداروں کی طرف متوجہ ہیں، اور اس غریب نبینے کا آنا آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم، شاید وہ اپنی اصلاح چاہتا ہو، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت سننا چاہتا ہو اور اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی اختیار کر رہا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری، کوئی وبال، کوئی گناہ
کوئی عذاب نہیں، یہ کہ وہ پاک نہ ہوں اور وہ ایمان قبول نہ کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو تیرے پاس آتا ہے شوق سے، ویسے عربی زبان میں یسعیٰ کا معنی دوڑنا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز جمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، دوڑو، جلدی کرو جب جمعے کی اذان ہو جائے، دیر نہ کرو۔ وذروا البیع، تجارت، دکانداری، کاروبار، فیکٹری، کارخانہ، ملازمت سب چھوڑ دو۔ فاسعوا، دوڑو۔ یہاں جو لفظ آیا وہ یہ کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو آپ کے پاس آتا ہے کوشش کر کے، دوڑتا ہوا، اور یوں ترجمہ کیا گیا کہ جو آپ کے پاس آتا ہے شوق لے کر، طلب لے کر، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، میرے محبوب آپ اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ کا! اللہ اپنے نبی کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ان سرداروں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک غریب نابینا جو طلب لے کر آیا ہے، جو تڑپ لے کر آیا ہے، جو سیکھنے کا جذبہ لے کر آیا ہے، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے، بلکہ اس کا آنا آپ کو ناگوار گزرا ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے غمگین نہیں ہوئے جتنا غمگین اس دن ہوئے جس دن یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک غریب صاحب طلب کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں نے اس سے ناگواری کا رویہ اختیار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اس کے آنے سے میرے چہرے پر بل پڑ گئے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے نبی کی کیفیت کو بھی ذکر کر دیا۔ میرے نبی کے چہرے پر بل پڑ گئے، وہ جو چہرے پر بل پڑے تھے اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ وتولا، اور منہ بھی پھیر لیا، یہ کہ نابینا آیا ہے، اور صاف صاف اعمیٰ کہا، یوں بھی کہا جا سکتا تھا۔ ایک مسکین آیا ہے، غریب آیا ہے، فقیر آیا ہے، لیکن کیا کہا؟ ان جاءہ الاعمیٰ، ایک نابینا آیا ہے، وہ نابینا ہی صحیح، لیکن اصل نابینا آنکھوں کا نہیں ہوتا، اصل نابینا دل کا ہوتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ جو سینے کے اندر دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو آنکھوں کے اندھے ہیں، نابینا ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں آنکھوں والوں سے بہتر ہیں، اور کتنے ہیں جو آنکھوں کے بینا ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی مکھی کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس دن غمگین ہوئے اتنا کبھی غمگین نہیں ہوئے۔ اور حضرت ابن زید رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتما من الوحی شیئا لکتم ھذا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کوئی بات انسانوں سے چھپانا چاہتے تو ان آیات کو ضرور چھپا دیتے کہ ان آیات میں تنبیہ کی گئی تھی۔ ان جیسی آیات کا بھی قرآن میں مذکور ہونا اس بات کی علامت ہے
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ وہ آیات تو ضرور ذکر کی جاتی جن آیات میں حضور کی تعریف ہے اور حضور کے فضائل ہیں، لیکن وہ آیات جن میں اللہ نے حضور کو تنبیہ فرمائی وہ آیات قرآن میں مذکور نہ ہوتی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ آپ پر نازل ہوا بلا کم و کاست کسی حرف اور حرکت کی تبدیلی کے بغیر امت تک پہنچا دیا اور قرآن کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فقیر اور غریب کو دیکھ کر چیں بجبی نہیں ہوئے، آپ کے پیشانی پر بل نہیں پڑے۔ بعض سرداروں کے ساتھ تو آپ نے سخت رویہ اختیار کیا، لیکن صاحب ایمان غریب اور فقیر کے ساتھ اس آیت کے نزول کے بعد، ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے کبھی سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں فقراء ایسے ہوتے تھے جیسے امراء ہے۔ اللہ اکبر، فقراء ایسے ہوتے تھے جیسے امراء ہے، بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے، اللہ اکبر، یہ حبشے کا بلال بیٹھے، یہ فارس کا سلمان بیٹھے، یہ قبیلہ غفار کا ابو ذر بیٹھے، یہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فقیر ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی ظاہری ثروت اور غنا اور قوت کا سہارا نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھتے تھے تو اغنیاء کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یعنی الفاظ آئے اس روایت کے جس میں یہ بیان کیا گیا وَكَانَ الْفُقَرَاءُ فِي مَجْلِسِهِ أُمَرَاء، آپ کی مجلس میں جو فقراء ہوتے تھے وہ امراء ہوتے تھے۔ اور ان آیات کے نزول کے بعد جب کبھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ تشریف لا رہے، اللہ اکبر، تو استقبال کیا کرتے تھے۔ اور استقبال کن الفاظ میں؟ مرحباً بمن آتبنی فیہ ربی، اللہ اکبر، خوش آمدید کہتا ہوں اس شخص کو جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اور پوچھتے حل لک من حاجہ، عبداللہ کوئی ضرورت ہے، کوئی مقصد ہے تو بتلاؤ، تمہاری وجہ سے اللہ مجھ پر ناراض ہو گیا تھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صراحتاً آمدن غلطی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں، اور اجتہادی غلطی کے بارے میں تمام علماء کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ گویا کہ آپ کے پاس دو بیمار تھے، ایک تو یہ بیمار تھے لیکن انہیں شرک کی بیماری تھی، اور دوسری طرف یہ عبداللہ ابن ام مکتوم بیمار تھے، یہ شرک کے بیمار نہ تھے، یہ تو اپنے ایمان میں ترقی چاہتے تھے، لیکن ان دو بیماروں میں فرق یہ تھا کہ یہ جو سردار بیمار تھے یہ شفا کے طلبگار نہ تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شفا کے طلبگار تھے۔ اللہ اکبر، یہ آیات نازل فرما کر قرآن نے یہ بتا دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ کسی انسان کا مقام روپے پیسے، حسب نسب اور عہدہ و منصب اور حسن و جمال کی وجہ سے متعین نہیں ہوگا، بلکہ انسان کا مقام اور انسان کی قدر و قیمت
وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں متعین ہوگی۔ اور عرب معاشرے میں یہ اصول جاری کرنا بڑا مشکل تھا۔ عربوں کے ہاں تو حسب نسب کو، قوم اور قبیلے کو، زبان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ حسب نسب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ کتوں، گھوڑوں اور اونٹوں تک کے نسب یاد رکھتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ میرا اونٹ فلاں مشہور اونٹ کی نسل سے ہے، میرا گھوڑا فلاں مشہور گھوڑے کی نسل سے ہے، اور اپنے نسب کو فخریہ طور پر میلوں ٹھیلوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ بچے بچے کو نسب یاد ہوتے تھے۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں یہ پیمانہ اور یہ اصول جاری کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود اپنے عمل سے اس اصول کو جاری کیا۔ حسب نسب، دولت اور عہدہ و منصب کے بتوں کو توڑا اور عزت و فضیلت کا معیار ایمان و تقوی کو ٹھہرایا۔ اندازہ کیجئے، آپ نے منہ بولا بیٹا سوائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ ہزاروں صحابہ تھے، اور زید بن حارثہ کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو منہ بولا بیٹا بنایا۔ اور ایسے ہی زبانی جمع خرچ نہیں، جیسے آج ہم بعض اوقات زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں نے واقعی زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے اور بیٹے کا مقام دیا ہے۔ اپنی پھپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر، ہجرت مدینہ کے موقع پر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، آپ یوں کرتے تھے، کسی مہاجر کو بلاتے اور ایک انصاری کو بلاتے، فرماتے جاؤ تم دونوں بھائی ہو۔ اس موقع پر آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا بھائی بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ حسب نسب کے بتوں کو توڑا۔ غزوہ موتا میں جبکہ 3000 انصار اور مہاجر صحابہ شامل تھے، لیکن امیر بنایا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف آپ نے جس لشکر کو تیار کیا، اس لشکر کا امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضیٰ، ان جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، لیکن امارت دی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر بھی چھوٹی تھی۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ اسامہ کو اتنی بڑی مہم میں امیر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو حضور نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ کل جب میں نے اس کے باپ زید بن حارثہ کو امیر بنایا تھا تب بھی بعض لوگوں کو اشکال ہوا تھا، لیکن وہ امارت کا مستحق تھا۔ آج تمہیں اس کے بیٹے کے امیر بنائے جانے پر اشکال ہو رہے، لیکن ان کا بیٹا بھی امیر بنائے جانے کا مستحق ہے۔ حضور کا انتقال ہو گیا، حضرت اسامہ کا لشکر روانہ نہیں ہو سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام خطرات کے باوجود جو کام سب سے پہلے کیا خلیفہ بننے کے بعد، وہ یہ کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، اور انہوں نے بھی حضرت اسامہ ہی کو امیر بنایا۔
اور حالت یہ تھی کہ حضرت اسامہ غلام کا بیٹا سوار ہے اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین پاپ پیادہ چل رہے ہیں، پیدل چل رہے، رخصت کر رہے مدینہ منورہ سے۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ نے دیکھا کہ میرے جیسا نوجوان اوپر بیٹھے ہے اور بوڑھے صحابی اور نبی کے بعد سب سے افضل اور خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہے۔ عرض کیا یا امیر المؤمنین، یا تو خود بھی سوار ہو جائیے یا مجھے بھی سواری سے اترنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر! فرمایا نہ تم سواری سے نیچے اترو گے نہ میں سواری پر سوار ہوں گا۔ ابو بکر کے لیے یہ فضیلت کیا کم ہے کہ ابو بکر کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو رہے ہیں۔ اور پھر کیا عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین ہیں لیکن عرض کرتے ہیں اسامہ حالات بڑے مخدوش ہیں مدینہ منورہ میں، میں اکیلا ہوں، مرتدین کی جماعت ہے اور بہت سی اسلام دشمن قوتیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ اسامہ میں اکیلا ہوں، سارے مسائل سے نمٹنا میرے لیے مشکل ہوگا، اگر تم مجھے اجازت دو تو عمر بن خطاب کو اپنی مدد کے لیے روک لوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیسے حسب نسب کے بت گرائے اللہ کے نبی نے دلوں سے۔ امیر المؤمنین ہیں اور اونچے نسب کے ہیں اور نبی کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن اجازت مانگ رہے ہیں۔ اسامہ اجازت دے دو تمہیں روک لوں؟ ظاہر ہے کہ وہ انکار کیسے کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر! اور سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، مختلف صحابہ کرام کے وظائف بیت المال سے متعین کیے گئے۔ حضرت اسامہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ کم مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ کو اشکال ہوا، ابا اسامہ کے مقابلے میں میرے اندر کون سی کمزوری تھی کہ اس کا وظیفہ زیادہ اور میرا وظیفہ کم؟ جواب سنیے، کیا محبت تھی؟ آقا کی محبت کے دعوے داروں سنو، محبت یوں کی جاتی ہے۔ فرمایا عبداللہ، اسامہ کا باپ حضور کی نظر میں تیرے باپ عمر سے زیادہ محبوب تھا، اور زید کا بیٹا اسامہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے حضور کو زیادہ پیارا تھا۔ میں اپنی محبت پر حضور کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میری محبت ایک طرف، حضور کی محبت ایک طرف۔ جو حضور کا چہیتا تھا اور جو حضور کا پیارا تھا، اس کا وظیفہ تیرے وظیفے سے زیادہ ہو۔ حسب و نسب کے بت توڑے، قبیلہ نہیں، قوم نہیں، رنگ نہیں، نسل نہیں، نسب نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دونوں میں ایک دفعہ تکرار ہو گیا، بات بڑھ گئی۔ حضرت ابو ذر کی زبان سے نکل گیا، او سیاہ فام عورت کے بیٹے، کالے رنگ کی عورت کے بیٹے، زبان سے نکل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ حضور نے فرمایا ابو ذر کہ اب بھی تیرے اندر وہ جاہلیت والی خوبو باقی ہے؟ اللہ کی نظر میں گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ابھی تک وہ جہالت والی باتیں نہیں گئی۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ذر تو تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کیسے معافی کی صورت ہوگی؟ بلال کو کیسے راضی کروں؟ زمین پر لیٹ گئے اور کہا، اے بلال، اللہ کی قسم اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تم میرے چہرے پر اپنا پیر نہیں رکھو گے، کہ میں نے تم کو یہ تانا دیا ہے، نسب کا تانا،
حبشی ماں کا تانا اور کالی ماں قرآن میں اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے صحابہ کرام کو کہ یہ بت گرا دیے اور بتلا دیا کہ عزت احترام دولت کی بنا پر نہیں اور حسب نسب کی بنا پر نہیں بلکہ ایمان کی بنا پر ہوگی، اچھے اخلاق کی بنا پر ہوگی، تقوی کی بنا پر ہوگی۔ یہ معیارات ہیں اللہ کی نظر میں محبوب بننے کے۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں کہ غریبوں سے تو بے توجہی اور امیروں کی خوشامد اور چاپلوسی، ایسا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بات بہت سنجیدہ ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، جی نہیں چاہتا کہ یہ بیان کروں، لیکن ایسے ہی یاد آ گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ لطیفہ صحیح ہے کہ ایک دولت مند مرید پیر صاحب کے پاس جایا کرتا تھا بڑی طلب کے ساتھ، لیکن پیر صاحب کی نظر اس کی طلب پر نہیں تھی، اس کی جیب پر تھی۔ امیر اور غریب میں فرق کرتے تھے۔ ایک دن اس نے پیر صاحب کو اپنا خواب سنایا کہ حضرت عجیب خواب دیکھا ہے کہ میری انگلی پر پخانہ لگا ہوا ہے، آپ کی انگلی پر شہد لگا ہوا ہے۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے خواب سن کر۔ بدبخت ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہماری انگلی پر شہد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، اور تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا، تیری انگلی پر گندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اس نے کہا حضرت پورا خواب تو سن لیجئے، میری انگلی آپ کے منہ میں تھی اور آپ کی انگلی میرے منہ میں، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نظر تو ان کی جیب پر ہے، روپے پیسے پر، اور آنے والے وہ طلب لے کر آتے ہیں، تو طلب کو دیکھا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غریب ساتھی ہے اور وہ سمجھے کہ بھئی میری طرف توجہ کم ہے اور دوسری طرف توجہ زیادہ ہے۔ جس کے اندر طلب زیادہ ہوگی، جو حق پرست عالم ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ طلب والے کی طرف توجہ دے، چاہے وہ امیر ہو یا کہ غریب ہو۔ اگر غریب بھی بے طلب ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ ہاں، میں تو نہ پیر ہوں نہ لیڈر ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، میں تو آپ جیسا ایک سیدھا سادہ سا گناہگار سا مسلمان ہوں اور غریب سا مرید ہوں اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اللہ کی رضا کا بھوکا اور پیاسا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ خیال رہتا ہے الحمدللہ کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ کوئی کہتا تو کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ ہاں الحمدللہ میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے، اگر میں اپنے ذہن سے یہ اندازہ لگا لوں کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر، تو غریب سے پہلے سلام کرتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، اور زیادہ خوش ہو کر سلام کرتا ہوں، اور امیر سے بعد میں سلام کرتا ہوں۔ لیکن اگر کبھی اس کے برعکس ہو جائے تو یاد رکھیے کہ صاحب طلب کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایک طلب والا ہے تو وہ امیر بھی ہے، تو اس کا امیر ہونا اس کو کوئی مجرم نہیں بنا دیتا کہ اس کی طرف بالکل نہ توجہ دی جائے۔ بارہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ فرمایا ابسا وتولا، ان کے چہرے پر بل پڑ گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا اس پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور تمہیں کیا خبر، کیا معلوم، شاید وہ اپنی اصلاح چاہتا ہو، او یذکر، یا وہ نصیحت سننا چاہتا ہو، فتنفعہ الذکری، پھر اس کو نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنا، جو بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا،
اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ پاک نہ ہو، اگر وہ ہدایت قبول نہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو آپ کے پاس شوق سے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تفعل یا محمد بعد اليوم مثل ذلك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کرنا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے اور پوری کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ کسی صاحب طلب غریب کی آمد کی وجہ سے آپ کے چہرے پر بل پڑے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآنی آیات تو نصیحت ہے۔ اللہ کے کلام کو دیکھیں، ارے مزے لے کر پڑھا کرے اللہ کے کلام کو، کیا حسن ہے، کیا توازن ہے، کیا نغمگی ہے، کیا کشش ہے، کیا موافقت ہے، کیا طرب ہے، کیا انداز اور کیا اسلوب ہے، دل موہ لینے والا۔ پہلے تو وہ آیات تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اور اب یہ آیات ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر۔ کیا انداز اور اسلوب ہے اللہ کے کلام کا۔ یہی اسلوب اور یہی کلام سن کر تو عرب کے بڑے بڑے جغادری اور شعر و ادب کے بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے کیا اٹھے تھے، لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جو کشش اور جو تاثیر اور جو جاذبیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ امراء القیس جیسے شاعروں کی شعری کے اندر، شعروں کے اندر کہاں پائی جاتی؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، یاد دہانی ہیں، فمن شاء ذکر، جو چاہے تو نصیحت حاصل کرے۔ اللہ کا کلام عتبہ اور شیبہ کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ابو جہل قرآن کو نہیں تھامے گا اور امیہ بن خلف قرآن نہیں پڑھے گا اور ولید بن مغیرہ ایمان قبول نہیں کرے گا تو قرآن بے سہارا ہو جائے گا اور ایمان قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نہیں، فمن شاء ذکر، میں اللہ بے نیاز ہوں، مستغنی ہوں، مجھے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں، کسی کی تلاوت کی ضرورت نہیں۔ تلاوت، عبادت، سجدے، ریاضت، دعا انسانوں کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے۔ اور یہ بات صرف ابو جہل اور امیہ کی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ میں اگر قرآن نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھاؤں گا، نہیں سناؤں گا تو قرآن بے سہارا نہیں ہو جائے گا، قرآن ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر علماء کی اولادیں قرآن نہیں پڑھائیں گی، اللہ کنجروں کی اولادوں کو، ہندوؤں کی اولادوں کو، سکھوں کی اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اگر مسلمان قرآن کی قدر نہیں کریں گے، اللہ عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، کافروں کو قرآن کے لیے کھڑا کر دے گا، اور اللہ کھڑا کر رہا ہے۔ ہم اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو قرآن دنیا سے نہیں مٹ جائے گا، ہم مٹ جائیں گے۔
کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، یہ مکرم و محترم صحیفوں میں ہے، جو رب العزت کے نزدیک محترم اور مکرم صحیفے ہیں، مرفوعہ، بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي صَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ معزز ہیں، بررہ، نیک ہیں، باوفا ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ وہ صحیفے جو مکرم ہیں، محترم ہیں، مرفوعہ، بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، اور لکھنے والے کون ہیں؟ کرامن، معزز ہیں، بررہ، نیک ہیں، باوفا ہیں۔ بیان فرمائی ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑے گا، اللہ کی قسم یہی صفات اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی۔ جو قرآن کے ساتھ جڑے گا مکرم و محترم بن جائے گا، بلند مرتبہ بن جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا، اس کو عزت مل جائے گی، وہ نیک بن جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹی سی ہماری مجلس، یہ ناقص سی کوشش الحمدللہ اشاعت قرآن کے لیے ہے، خدمت قرآن کے لیے ہے، دلوں میں محبت قرآن پیدا کرنے کے لیے ہے، اور جب تک اللہ توفیق دے گا یہ کوشش جاری رہے گی۔ جو اس کوشش میں لگے گا انشاءاللہ یہ صفات اس کو حاصل ہوں گی۔ اور عرض کر دوں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اور یہ میری عادت ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ الحمدللہ میں کسی بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور بازار میں جھوٹ نہیں بولتا، یہاں منبر پر کیسے بیٹھ کر اور مسجد میں اور قرآن سامنے رکھ کر کیسے جھوٹ بولوں گا۔ اللہ کی قسم میری زبان اس قابل نہیں کہ قرآن کا درس دے، میرا ذہن اس قابل نہیں، میرا دل اس قابل نہیں، میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ قرآن کو چھوئے۔ یہ میرا احسان نہیں، اس مالک کا احسان ہے کہ وہ کتوں سے بدتر لوگوں کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہم جڑیں گے تو یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی، مکرم و محترم بنیں گے، بلندیاں حاصل ہوں گی، پاکیزگی حاصل ہوگی، اللہ کے نزدیک عزت ملے گی، نیک بنیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قتل الانسان ما اکفرا، برا ہو انسان کا۔ اے میرے اللہ تیرا کلام، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرا، برا ہو انسان کا، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر! ما اکفرا، کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کیا تھا، میں نے کیا بنا دیا؟ من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے اس کو پیدا کیا، جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، بولتا چالتا انسان بنا دیا۔ کوئی عالم بنا، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، بڑے بڑے لوگ، لیکن اصل تو وہی ہے۔ من نطفہ، پانی کی بوند سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ولادت کا راستہ آسان کر دیا، یا یہ کہ ہدایت کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ، پھر اس کو مار دیا، فاقبرہ، پھر اس کو دفن کرا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ کسی قوم کے اندر مردوں کو جلانے کا رواج ہے، اور کسی کے اندر پرندوں اور جانوروں کو کھلانے کا رواج، لیکن اسلام نے جو طریقہ سکھایا وہ سب سے زیادہ باعزت طریقہ، ولادت کے وقت بھی اکرام ہوتا ہے، ولادت ہوئی، اذان کہی جا رہی ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، صدقہ کیا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، وفات ہوئی، غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، اور سارے مومن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دینا، یا اللہ ایمان والا تھا تو معاف کر دینا، سفارشی بن کر کھڑے ہیں، عزت کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، قبر میں دفن کیا جا رہا ہے عزت کے ساتھ، ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا، کلا، ہرگز نہیں، کلا، ارے باز آ جا انسان، باز آ جا، نہ شکرا بننے سے باز آ جا، شرک کرنے سے باز آ جا، کفر کرنے سے باز آ جا، لما یقضی ما امرا، ابھی تک انسان نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جو اللہ نے اس کو دیا تھا، اللہ کے حکموں کی اس نے تعمیل نہیں کی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنی غذا کی طرف، اپنی غذا پر توجہ دے، دھیان کرے۔ پہلے تو انسان کی ذات میں جو اللہ کی قدرت کے داخلی دلائل تھے وہ بیان کیے، اور داخلی نعمتیں جو تھی وہ بیان کی، اور اب خارجی نعمتیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے غذا کی طرف دیکھو اور اس پر غور کرو، انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی برسایا اچھے طریقے سے، ہم نے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، اب یہاں کی آیات دیکھیں، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، ہم نے پانی برسایا خوب اچھے طریقے سے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اچھے طریقے سے، فانبتنا فيها حبا، اس میں ہم نے غلے اگائے، وعنبا، انگور، وقضبا، ترکاریاں، وزیتونا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجورے، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہتا، اور میوے، وابا، اور سبزہ، چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو پھاڑا، اتنی ٹھوس اور سخت زمین، اور کومپل جو نکلتی ہے، اور پتی جو نکلتی ہے، اور غلہ جو نکلتے ہیں، کتنی نرم و نازک سی پتی ہے، آپ میخ ٹھونکیں تو سوراخ ہوگا، لیکن وہ کون ہے جو زمین کا سینہ شک کرتے ہیں اور نرم و نازک سی کومپل بغیر کسی تکلف کے باہر نکل آتی ہے۔ اور اللہ والا کہتا ہے وہ ایک کومپل، ایک پتی جو نکلتی ہے تو وہ نکلتے ہی کہتی ہے وحدہ لا شریک لا، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ گاہے کہ الضمیر یت، وہ گھاس کی ایک پتی جو زمین سے اگتی ہے، وحدہ لا شریک گویت، وہ وحدہ لا شریک کہہ رہی ہوتی زبان حال سے، میں خود نہیں نکلی، مجھے کسی نے نکالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پھاڑا زمین کے سینے کو، میں نے اس کومپل کو نکالا،
اور اللہ کہتا ہے دیکھو زمین ایک جیسی اور پانی ایک جیسا بیج ڈال دیا گیا، لیکن کوئی پھل کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، رنگ بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف اور چیزیں بھی مختلف۔ میں کب سے تمہیں کھلا رہا ہوں، کب سے کھلا رہا ہوں۔ اور اللہ اکبر، اللہ نے بندوں کی طبیعت کا کتنا لحاظ رکھا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی پھل سارا سال چلتا رہے، پھل بھی بدلتے رہتے ہیں تاکہ کہیں میرا بندہ تنگ نہ ہو جائے۔ اور ایک ہی پھل کے پھر مختلف مدارج، مختلف مراحل، آم ابھی چھوٹا سا ہوتا ہے، استعمال میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک چلتا ہے اور استعمال میں آتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں۔ میں نے پانی برسایا، میں نے زمین کے سینے کو پھاڑا۔ یہاں ایک بات اور سن لیجیے، پہلے تو یہ جان لیجیے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اور یہ ناجائز ہے کہ ہم قرآنی آیات کو تروڑ مروڑ کر سائنسی نظریات پر فٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر خود سائنس آ کر قرآنی حقائق کی تصدیق کرتی ہے تو پھر اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا انداز ایسا ہے کہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک گہرے علم والا سائنسدان اور محقق پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب میں نے دیکھا بعض حضرات نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ زمین جب سورج سے جدا ہوئی تھی تو اس کی سطح اور درجہ حرارت بہت زیادہ گرم تھا، بہت زیادہ تھا۔ پھر اس پر آسمان سے مسلسل بارش برستی رہی جس سے زمین کی سطح ٹھنڈی ہوئی، اور یہ زمین کی سطح کسی چیز کے پیدا ہونے کے لیے بالکل سازگار نہیں تھی۔ پھر اس زمین کی سطح کو نباتات کی پیداوار کے لیے سازگار کیا گیا۔ تو اگر ایک سائنسدان دیکھتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انا سببنا الماء صبا، ہم نے موسلادھار بارش برسائی یہاں تک کہ زمین کا درجہ حرارت معتدل ہو گیا، ثم شققنا الارض شقا، اور زمین سے کوئی چیز اگ نہیں سکتی تھی اور ہم نے زمین کو اگانے کے قابل بنا دیا۔ جو زمین پر تحقیق کرنے والا سائنس کی نظر میں قرآن کو جب دیکھتے ہے اور قرآنی آیات کو پڑھتے ہے اور ساتھ یہ بھی سنتا ہے کہ یہ آیات اس شخص کی زبان سے ہم تک پہنچی جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تو اگر وہ غیر متعصب ہو تو قرآن کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، نفع رسانی کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ بہرا کر دینے والی آواز آئے گی۔ اللہ اکبر۔ صاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام صاخہ بھی ہے۔ جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے ابا سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ان میں سے ہر ایک شخص کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ بعض اوقات دنیا میں ہی جب کبھی کو مصیبت آتی ہے تو ہم یہ منظر دیکھ لیتے ہیں، شوہر بیوی کو بھول جاتے، بیوی شوہر کو، یہاں تک کہ والدین اولاد تک کو بھول جاتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، جب ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بنا،
اور لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء کے اسٹیشن پر بہت سے والدین اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے. کہنے لگے کہ اگر زندہ رہے تو اور بچے آ جائیں گے اور اگر مرے تو ان کو کون سنبھالے گا، وہی پھینک کر چلے گئے. متعدد بچے تھے، فرماتے کہ اسٹیشن سے اٹھائے گئے دودھ پیتے بچے. تو قیامت کا جو منظر اور قیامت کا جو زلزلہ اور قیامت کی جو مصیبت ہوگی وہ دنیا کی ہزاروں لاکھوں مصیبتوں سے بڑی مصیبت. دنیا کے کروڑوں زلزلے مل کر بھی قیامت کے ایک زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے ہیں کہ اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ، مسکراتے ہوئے. مستبشرہ، حشاش بشاش. اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دینا. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے ہیں کہ اس دن ان پر خاک اڑ رہی ہوگی. ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہیں کافر اور بدکار. اے اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنانا. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان تو یہ ہے کہ پچھلا جو خصوصی درس تھا اور خصوصی فضائل قرآن کے حوالے سے کہہ لیں آپ، اس کی کیسٹ باہر آ گئی ہے. میری آرزو ہے کہ ہر ساتھی کم از کم ایک کیسٹ ضرور لینے کی کوشش کرے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے، اللہ پاک توفیق دے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو اسلامی کیلنڈر بھی اسی درس قرآن و حدیث کے حوالے سے یہاں اسٹال پر مل جائے گا انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کی تلاوت نصیب فرما، قرآن کا تعلق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی اشاعت اور خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ تو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ یہ جو ناقص کی کوشش ہو رہی ہے، یا اللہ یقیناً اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرما لے. اے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ تو اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت اور اشاعت کا جذبہ پیدا فرما دے. اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یقیناً قرآن کو بلند کرنے سے ہمیں بلندیاں نصیب ہوں گی. اے اللہ تو قرآن کو بلند کرنے، اونچا سے اونچا اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، دور دور تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ تو شفا عطا فرما دے. اے اللہ تو شفا عطا فرما دے. اے اللہ تیرے سوا اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. اے اللہ تو شفا عطا فرما دے. اے اللہ شفا عطا فرما دے. اے اللہ ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. ہمیں شفا عطا فرما دے. ہمارے متعلقین کو، عزیزوں، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، سب کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ جو حضرات اس درس قرآن کی خدمت و اشاعت کے سلسلے میں یا اللہ اپنی صلاحیتیں لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی صلاحیتوں کو، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما.
یا اللہ ہم سب فقیر ہیں، غریب ہیں، تو غنی ہے، یا اللہ ہم فقیروں کی ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ امت پر بڑے مشکل حالات ہیں، یا اللہ پاکستان پر بڑے مشکل حالات ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ تو غیب کے راستے نکال دے، یا اللہ غیب کے راستے نکال دے۔ اے اللہ جو مجاہدین قید و بند میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان کو باعزت اور آزادی رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ تو کرم فرما، آسان فرما، یا اللہ ہمیں کوئی اچھی قیادت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔